اور نماز دین کا ستون ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ اچھا اب مین ہے بات، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں کا، جو اب دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، تہجد اور جہاد، سارا کچھ بتا کے نا پھر کہا کہ کیا ان تمام باتوں کی جس چیز پر دار و مدار ہے میں تمہیں وہ نہ بتاؤں؟ تو معاذ رضی اللہ نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اسے اپنے قابو میں رکھو، اسے اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، ساکلت کا۔ تو یہ دیکھو اتنا پیار آتا ہے نا کہ رسول اللہ بھی ایسے جیسے پیار سے نہیں کہتے کسی کو مر جانے، پنجابی میں کہتے ہیں مر جانے کی مطلب کیتا ہے اس طرح سے ساکلت کا کہ امو کا، کہ تیری ماں تجھے روئے، یا معاذ اے معاذ تیری ماں تجھے روئے، کہ تو لوگ اپنی زبانوں کی بڑبڑ ہی کی وجہ سے تو اوندے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ بہت غور کرنے والی حدیث تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ نا ہم اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہم تو دین کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم تو سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، اگلے کو بے شک آگ لگ جائے۔ کئی دفعہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں جی میں تو دل کی بڑی صاف ہوں، جو میرے دل میں ہے وہ میری زبان پہ۔ نہ کریں ایسے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کتنا ہرٹ کر جاتے ہیں، اور اتنی آرام سے جو اندر آپ بول کے آپ اپنا آپ ہلکا کر رہے اور اگلے کے آپ نے تار تار کر دی عزت بیٹھ کے، فرینڈس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آرام سے اتنی بڑی بڑی بات کر دے۔ میں آپ سے مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں ایک کنورسیشن جیسے ہوتی ہے اس طرح سے کہہ رہی ہوں کہ کئی دفعہ لوگ ایسے کہتے ہیں نا میرا تو دل ہی بڑا صاف ہے، میں تو جو بات ہوتی ہے نا میں تو سیدھی منہ پہ بات کرتی ہوں۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ مظلوم جو ہے نا، جس کی دل اگر دکھ گیا ہے میری کسی بات سے، تو وہ مظلوم جو ہے نا اس کی آسمان دنیا تک سے پار کرتے ہوئے نا ساتوں آسمان تک چلی جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اترتے ہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو اس لیے کبھی ایسا کام نہ کریں۔ ہاں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اگلا آپ کی ایموشنز کے ساتھ کھیلتا ہے اور وہ جان بوجھ کے آپ کو کہتا ہے کہ تو نے ایسے بات کی تھی نا، اللہ ہی تجھے پوچھے گا، اور ہم ڈرے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ اگر میں نے زیادتی نہیں کی ہے، اگر میں نے کچھ نہیں کہا تو پھر ڈرنے کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ کسی کو کیا بات لگائی تھی اور کیسے ہم نے بات کی ہے۔ تو بس اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز پہ بھاری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی مجھے بات یاد آتی ہے کہ وہ اپنی زبان کو نا دانتوں میں یوں دباتے تھے زور سے۔ تو ایک دفعہ کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ یوں کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی تو ہے سارا کچھ، اگر یہ قابو میں رہے گی تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم بڑے بوڑھے کہتے تھے نا کہ بولنے سے پہلے سوچو، یہ بالکل وہی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جی۔ اب ہم سورۃ الحجر کی انشاءاللہ آیت نمبر 45 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پیاری سورہ ہے آنیسٹلی، وہ جیسے کہتے ہیں نا جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ سورۃ ابراہیم بھی ایسی تھی، ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ تو ہم پہلے شروع میں آپ دیکھیں ہم نے نبوت کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کے بارے میں بتایا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحدانیت کا بتایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بتا کے ہمیں جھنجھوڑا کہ دیکھو ابلیس کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور کہاں ابلیس مردود، اور کس طرح سے تم اس کی باتوں میں آ جاتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے سامنے یہ بات کہی تھی، ہم بھول جاتے ہیں، کہی تھی کہ تم میرے بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، رائٹ؟ تو پھر ہمیں تو بہت سوچنا چاہیے نا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اہل القرآن اہل اللہ ہی تو ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے کہ آپ لوگ اور میں جو ہم قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی بڑی بات رسول اللہ نے بتا دی کہ اہل القرآن جو قرآن والے ہیں وہ اہل اللہ ہی تو ہے، وہ اللہ والے ہی تو ہے۔ اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیسیکلی کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن بات کرنے کی وجہ سے میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہم تو غرور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ شیطان کو کہا جا تو نے جو کرنا ہے تو کر، میرے بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو ہمیں اتنا تو صبر کرنا چاہیے اپنے نفس پہ نا۔ تو وہی بات پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو جو شیطان کی بات مانے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دے گا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، وہ ہم نے لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل میں پڑھی تھی۔ اور آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے اپنے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ متقیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب دیکھیں متقی کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے نا تو آپ یہ سوچیں کہ یہ نہیں ہے کہ متقی جو 110% بالکل ویسا ہی ہے جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ متقی وہ ہے جو بچ بچ کے چلتا ہے،
جو کوشش کر رہا ہے، جس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں وہ فوراً توبہ بھی کر لیتا ہے، جس کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے اس کے آنسو نہیں رکتے ہیں، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرتا ہے، پھر کوئی غلطی ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، کیونکہ وہ تو اس کی شان ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کبھی یہ مت سوچیے کہ ہائے ہائے میں نے تو اتنا مانگا تھا، اللہ بھی کہیں گے کہ میرے پیچھے لگے، مت سوچیں۔ اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگے۔ وہ انسانوں کی طرح تھوڑی معاملہ ہے کہ ایک دفعہ دیا، دو دفعہ دیا، تیسری دفعہ وہ پریشان ہو گئے کہ کیا منہ اٹھا کے بار بار آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب نہ مانگے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ انسان اچھا نہیں لگتا، جو وہ لگتا ہے کہ اس میں تکبر ہے کہ وہ اللہ سے نہیں مانگتا۔ تو اب یہاں پہ ہم متقیوں کی مثال دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 میں فرمایا ان المتقین، کہ بے شک متقی لوگ فی جنات و عیون، کہ وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ اچھا جی، اب متقیوں کے بارے میں کہ کیونکہ آگے ساری دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور کیجیے اپنے مصحف میں لکھی ہے، یہ متقی کے نیچے لکھی ہے مسلمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ ان المسلمین فی جنات و عیون، کہ مسلمان جو ہے وہ جنت اور چشموں کے مطلب باغات اور چشموں میں مطلب جنت میں ہوں گے۔ متقیوں کے بارے میں کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب متقی کون ہے؟ کیونکہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے تو پھر متقی بننا پڑے گا۔ تو شروع میں آپ دیکھیں قرآن پاک آپ کھولیں، شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کی مثال دے دی۔ کون ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہے نا، ھدی للمتقین، کہ اس میں کس کے لیے ہدایت ہے؟ اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتا دیا الذین یؤمنون بالغیب، یہ غائب جو ہے نا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے نا غائب پہ، تو پھر تو ہم دنیا میں جنت کما لیں گے، کیونکہ جس کو یہ یقین ہو گیا کہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لمحوں کا جواب دینا ہے، تو پھر کون غلطی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرے گا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ متقی وہ ہے جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ٹھیک ہے، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جس کو اس پہ یقین ہو گیا کہ یہ قرآن حق ہے، اس کا ہر فیصلہ حق ہے، اور اس میں جو سزا اور جزا ہے وہ حق ہے، وہ کیسے غلط کام کر سکتا ہے؟ کتنی بڑی آیا ہے نا، اگر یہی آیا آپ سمجھ جائیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آگے جا کے جو یہ چیزیں کرتے ہیں نا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے۔ مفلحون کون ہوتے ہیں؟ جو کامیاب ہو گئے، جنت میں چلے گئے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدھی سی بات بتا دی۔ حضرت عمر نے کہتے کہ ایک دفعہ ابی بن کعب تھے، ان سے پوچھا متقیوں کے بارے میں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب نے کہا کہ عمر آپ کبھی ایسی راہداری سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے گزرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو بچا کے، کپڑے اپنے سمیٹ کے بچا کے کہ یا ادھر سے کانٹا نہ لگ جائے، ادھر سے کانٹا نہ لگ جائے۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ یہی تو متقی ہے، کہ وہ دنیا میں تو چلتا ہے لیکن اپنے آپ کو بچا کے چلتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا، تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا متقی کیا ہے۔ کیونکہ کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ انسانوں سے نا ہم بڑھ کے جو فرشتوں کی صفت ہے وہ ہم ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا متقی ایسا ہوگا۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن متقی وہ ہے جو سارا وقت اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے۔ میں بار بار جو کہتی ہوں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اینڈ آف دا ڈے ہماری کوشش دیکھنی ہے، ہماری نیت دیکھنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کامیابی کہاں تک حاصل کی۔ اگر ہم اللہ نماز پڑھنے والے ہیں، ہم بیسک اپنے پورے کرنے والے ہیں نا، اور اس کے بعد جن کی بیسک ٹھیک ہو جاتی ہے نا، وہ تو اگلے لیولز پہ یوں چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس بیسک میں ہی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پختہ ہونے میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ، اور دعا مانگا کرے متقی ہونے کے لیے نا۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مشکل آ جاتی ہے زندگی میں کہ پتہ نہیں یا اللہ یہ کام بڑا مشکل ہے، میں کیسے اپنے آپ کو کروں، میں کیسے، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو کور کروں، یا اللہ بڑا مشکل لگتا ہے، میں کیسے کور کروں۔ ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، انسان ہے نا۔ پھر دعا مانگے، کیونکہ اب حدیث جو پڑھی تھی تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ اگر اذن دے تو ہی کر سکتا ہے، تو اذن تو اللہ نے دینا ہے، تو مانگنا بھی اس سے ہے نا۔ تو مانگا کرے اللہ سے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔
کتنی پیاری دعا ہے، رسول اللہ نے ہمیں سکھائی تھی کہ مانگو اللہم آتی نفس کی تقویٰ ہے، اے اللہ میرے نفس کو اپنا تقویٰ، اپنا ڈر، اپنا جو خوف ہوتا ہے نا، گناہوں سے خوف ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وہ عطا کر دے، وزکیہا، اور میرے نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک کر دے، انت خیر من زکاہا، یا اللہ تو سب سے بہترین ہے جو پاک کرنے والا ہے، انت ولیہا و مولاہا، یا اللہ تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا سب کچھ ہے، وہ مولا ہا، اور اللہ تو ہی میرا مولا ہے، مجھے اس چیز سے بچا لے، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانی ہے نا، اگر غم بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، تکلیف بھی ہے، تو واللہ کتنی کو دیر ختم ہو جائے گی ایک دن یہ زندگی بھی، لیکن وہ جو زندگی میں موت کو بھی موت آ جائے گی، وہاں پہ تو کامیاب ہو جائیں گے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل سمجھیں، کیونکہ پھر مشکلیں، میں جانتی ہوں اس بات کو، ایسا نہیں کہ میں جسٹ ایسی بات کر رہی ہوں، جو لوگ مشکلوں میں ہیں، جن کے گھروں میں کھانے کی بھی مشکل ہے، جن کی جابس نہیں ہے، جن کے گھر میں ٹینشن ہے، لڑائیاں ہیں، کسی میں اولاد کی پرابلم ہو رہی ہے، کسی میں اولاد ہے ہی نہیں ہے، کسی میں بیماری ہے، اللہ معاف کرے، بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں۔ دیکھیں دینے والی اللہ کی ذات ہے، آزمائش اگر آئی ہے تو آزمائش کٹ بھی جائے گی، ان مع العسر یسرا، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، 2 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی زور سے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں گے، اگر اس کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اور جب بہت پھنس جائے نا زندگی میں تو تہجد میں اٹھ جائے، مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو اس وقت آسمان دنیا پہ آ کے پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، تو یا پاک پروردگار مجھے عطا کر دے، کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ کیا ہے نا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یہ جب تک یہ کام ملے گی نا آسانی، وہ درمیان کا وقت صبر کا ہوتا ہے، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ لگتا ہے کہ ہائے آج بھی گزر گیا نہیں ہوا، آج بھی گزر گیا نہیں ہوا، ہائے بیماری نہیں کٹ رہی، ہائے یہ کیوں ہو گیا، ہائے وہ کیوں ہو گیا۔ اس وقت اگر آپ صبر سے صرف اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیں، مت لوگوں سے بات کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، واللہ کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کرنی، ایسے ہوتی ہے، ہاں وہ مطلب یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی مین، تو اس کے سامنے روئیں، اس کے سامنے تڑپیں، جو کہنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہیں، ورنہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ بول بول کے نا، جب غم اتنے پڑتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ہمیں عادت سے بھی پڑ جاتی ہے، ہم خام خواہی جس سے ہم نے کوئی دکھ سکھ سنانا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم شروع کر دیتے ہیں، اچھا ہم تو اب دکھ سکھ کر رہے ہیں، اگلے نے بھی سن لیا، اس نے اٹھ کے، اس نے بھول گئے، وہ اگلے کو سنائے گا، وہ اگلے کو سنائے گا، اور آپ کی عزت اتنی سی رہ جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا رحم کرے، اگر ہمیں دین کی سمجھ عطا کر دے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو یہ راستے بھی بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن میں خود ہی کہہ دیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہے نا، ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے، تو دلوں کا سکون بھی قرآن میں رکھ دیا۔ اللہ حضرت علی کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، آج میں نے پڑھا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کو، ہم مانگتے ہیں نا کہ اللہ رزق کی کمی ہے یا تنگی آ گئی ہے، جاب نہیں ہے، جاب ہے تو اتنا پیسہ نہیں ہے، گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، تو انہوں نے، حضرت علی کا اتنا پیارا قول تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کو سخاوت میں چھپا رکھا ہے، اور ہم اس کو محنت میں ڈھونڈتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے نا، کہ جتنا دیکھیں پورے قرآن میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ پیسے جمع کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دو اللہ کی راہ میں، جتنا دے سکتے ہو دو، جتنا دو گے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس سے بڑھ کے عطا کریں گے۔ تو یہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کر دی کہ اللہ نے رزق کو سخاوت میں چھپا رکھا ہے، اور ہم اس کو محنت میں ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آج میں نے کہا تھا نا کہ میرا دل آنیسٹلی ایک آیا کو لے کے میرا دل چاہ رہا تھا بس اسی کے بارے میں کھولتے جائیں اور پڑھتے جائیں، لیکن چلنا ہوتا ہے نا آگے۔ اچھا جی، ان المتقین فی جنات و عیون، کے متقی جو ہوں گے وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، ادخلوہا، داخل ہو جاؤ۔ اب دیکھیں ایک بات ہو رہی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں کہ اچھا متقی یہ ہوں گے، تو اچانک ایسے لگتا ہے کہ کنورسیشن بدل گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے مجھے اور آپ کو کیا کہا، ادخلو، داخل ہو جاؤ، یہ حکم ہوتا ہے، یہ آرڈر کے لیے آتا ہے، ادخلوہا، چلو داخل ہو جاؤ جنت میں۔ کتنی پیاری بات لگتی ہے نا کہ ادخلوہا، کہ داخل ہو جاؤ اس میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ، آمنین، اور امن میں رہنے والوں کے ساتھ، امن سے رہنے والے بن کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہی بات سورۃ الفجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے بیان کی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تو ارجی، چل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی، کہ داخل ہو جاؤ میرے بندوں کے ساتھ، وادخلی جنتی، اور میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اس دن یہ الفاظ اللہ ہمارے کانوں میں سنا دے،
उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उदखुलू, ये दाखिल हो जाओ जन्नतों में, अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये हुक्म हमारे लिए नाजिल हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 47 में, वनज़अना मा फी सुदूरिहिम, और निकाल देंगे हम मा जो भी फी सुदूरिहिम उनके सीनों में होगा, मिन गिल, गिल्लिन कहते हैं कि गिल कीना नहीं होता, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जन्नत में दाखिल होने से पहले जो मुत्तकी लोग होंगे ना, उनके सीनों से अल्लाह सुब्हानहू तआला हर तरह का कीना निकाल देंगे। आप बिलीव करें कि जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया में भी उसको टेस्ट किसी ना किसी लेवल पे करवा देते हैं। आई नो दैट, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमने सूरह सजदा की आयत पढ़ी थी ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि कोई इंसान जो है वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि अल्लाह ने क्या छुपा के रखा है वहाँ पे नेमतों का, लेकिन उन नेमतों का कोई ना कोई हिस्सा हमें इस दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला चिखाते हैं। आपने गौर किया ये जो बात है ना कि जन्नत में जाने से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला मुत्तकियों के दिलों से गिल निकाल देंगे, कीना निकाल देंगे, तो इससे क्या पता चलता है कि मुत्तकी तो होता है बंदा, ऐसा नहीं होता कि उसका दिल में कोई गिल ही नहीं होगा, अगर है तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या अपने आप को सोचो कि हाय मैं तो, इसका मतलब अभी तो मैं नेक ही नहीं हूँ, अभी तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला वाले काम ही नहीं किए, मेरे तो दिल में अभी भी है, होता है, इंसान है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप में से अक्सर लोगों ने ये देखा होगा कि हमारे दिल में ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब कुरान नहीं खुला था उस जमाने में, अगर हमारा किसी ने दिल दुखाया है या कोई ऐसी बात कही है ना, तो हमारे दिल में वो चुभन रहती है, हम सामने अगर बात भी कर रहे होते हैं ना उनसे, फिर भी एक अंदर से ना वो गुस्सा भी रहता है, चुभन भी रहती है, वो कहते हैं ना बस मुंह से तो माफ कर देते हैं, अंदर से नहीं जाता। और कई दफा तो होता है कि फिर हम उनसे बात भी नहीं करते, हम उनसे कतराते भी हैं कि नहीं जी इसने मेरे उस वक्त मेरा दिल दुखाया था, मैंने नहीं बात करनी, एक कीना सा दिल में रहता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ऐसा हो जाता है कि आपको एकदम से ये एहसास होता है कि वो जो एक कीना था ना, वो भी नहीं रहा उस बंदे के लिए, हालांकि वो बंदा पहले मुझे इतना बुरा लग रहा था, उसने मुझे इतनी तकलीफ दी थी, लेकिन अब उसके लिए कोई गुस्सा भी नहीं है दिल के अंदर, अब उसके लिए अजीब सी बात होती है ना। तो इस ऐसे लगता है कि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला वो सारी चीजें, सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में है, ये मोहब्बतें अता करना भी अल्लाह के हाथ में, ये गुस्से भी अल्लाह के हाथ में जब हमारे दिलों में आते हैं, ये शैतान जो हमारे दिलों में वसवसे डालता है तो हमारे दिल में ये चीजें आ जाती हैं, तभी तो दुआएं है ना कि अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो चीजें रास्ते से हटा देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पहले जैसे मुझे इतना अच्छा लगता था, मैं शादियों पे जाती थी, मेहंदियों पे जाती थी, मुझे अच्छा लगता था कि वो सारे इट्स लाइक अ हैपनिंग डे होता था, और अब मुझे कोई वहां पे ले जाए गलती से, अल्लाह ना करे, तो मुझे यूं लगता है कि जिसने मुझे किसी ने आग पे बिठा दिया। तो मैंने कोई कोशिश नहीं की, वल्लाही मुझे कुछ भी नहीं, मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी भी कहा हो कि अच्छा मैंने नहीं जाना, और मैं सैड हूँ उस बात से कि अच्छा जब से कुरान खुला है तो मैंने ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, ऐसा फीलिंग भी नहीं आई है, और खुद ही से उन जगहों पे जाने की नफरत आ गई दिल के अंदर। ये अल्लाह का होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हर एक को टेस्ट कराते हैं जो अल्लाह के रास्ते में चलना शुरू होते हैं, तो वही गिल जो है ना अगर होगा दिल में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी निकाल देंगे। अल्लाह अकबर। और फिर क्या होगा, इखवानन, भाई भाई बनकर, अला सुरूरिन, तख्तों पर, मुतकाबिलीन, आमने सामने बैठे होंगे। देखिए कितनी खूबसूरती से, ऐसे लगता है कि कोई मूवी या ड्रामा नहीं देख रहे कि तख्त बड़े बड़े लगे होंगे, उसके ऊपर हम बैठे होंगे और एक दूसरे के सामने आमने बैठे होंगे। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ ऐसी कमी में रखा हुआ है, राइट। अगर वो ये सोचें कि जैसे हमने हदीस पढ़ी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो पता होता है कि अगर मैं इसको इतना अता कर दूंगा तो मे भी वो अल्लाह की नाफरमानियों में लग जाए, और इसको अगर मैंने कम किया तो शायद इसको गुर्बत का वो तकलीफ इतनी हो कि ये अल्लाह की नाफरमानियों में लग जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को जो बंदे पसंद आते हैं उसको वो उसी तरह से भी रखते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये देखिए कि इस दुनिया जिसको रब ने कह दिया, जिसको बनाने वाले ने, मैं एक चीज तख्लीक कर बना रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, और जिसको मैंने बनाया मैं खुद ही कह रही हूँ कि ये बड़ी खराब चीज है, ये अगर तुम रखोगे तो खुद इसे 2 दिन में भूर के खत्म हो जाएगी, मैंने बनाई है, मैं बता रही हूँ। जिसने दुनिया बनाई है वो ये कह रहा है कि इस दुनिया की हकीकत मक्खी के पर और मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, राइट। तो फिर हम कहाँ पे जाके धोखा खा लेते हैं ना। तो अगर दुनिया में गम है, परेशानियां हैं, मुश्किल है, तो आप ये सोचें कि अगर आप अल्लाह को राजी कर रहे हैं ना, आप सब्र के साथ उसमें से गुजर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की अताअत करने वाले हैं, तो वहां पे आप उसी तरह से तख्तों पे बैठे, एक दूसरे के सामने बैठे हुए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत जैसे बागात में। और आप सोचिए जब हम कहीं सैर पे जाते हैं तो हमारे पास क्या एक हम इमेजिन करते हैं ना
کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں, وہاں پہ اتنے پھول تھے اور اتنی ایسی جگہ تھی, اور وہاں پہ آبشاریں بہ رہی تھی. اور اسی طرح سے آپ سوچیں کہ ایک دن تو آپ نے وہاں پہ جانا ہی جانا ہے نا. اگر ہم متقی بن جائیں گے, صبر والے بن جائیں گے, اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں گے, تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ مطففین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اتنی پیاری ڈیٹیل بتائی کہ ان الابرار لفی نعیم, کہ جو نیک بندے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جنت میں نا نعمتوں کے اندر ہوں گے. اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے کہا کہ کوئی آنکھ نہیں سوچ سکتی, کوئی سوچ نہیں دیکھ سکتی کہ اللہ کی کیا نعمتیں ہیں. تو نیک بندے جو ہے نا وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے, جنتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون, تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے. تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, کہ ہم ایک دوسرے کو نا وہاں پہ ہم اچھا لگ رہا ہے کہنا, آنیسٹلی اللہ کرے انشاءاللہ کہ جنت میں نا ایک دوسرے کی شکلوں پہ وہ نعمتیں نظر آئیں گی. آپ جیسے کسی کو دنیا میں نہیں کہتے کہ اس کے چہرے پہ بڑا سکون ہے, فلاں کے دیکھا اس کے چہرے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے, کہ مطلب اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے زندگی میں قرآن کھل گیا, یا وہ نیک ہے تو اس کے چہرے پہ آتا ہے. وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وہ جو نعمتیں جنت میں ملیں گی اور وہ اتنا خوش ہوگا کہ اس کے چہرے سے ظاہر ہوں گی. اور پھر آگے چل کے نا اسی صورت میں سورۃ مطففین ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ آپس میں نا تختوں پہ بیٹھے ہوں گے, باتیں کر رہے ہوں گے, اور ایک صورت میں آتے ہیں کہ وہ دیکھ کے پوچھیں گے دوزخیوں سے, دیٹ مینس کہ وہاں پہ دیکھ بھی سکیں گے. تو وہ کہتے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے, مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, کہ وہ کفار جو تھے نا, جو دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ اس کو دیکھو, اس کا تو پاگل ہو گئی ہے, اس نے تو اپنے آپ کے ساتھ یہ کر لیا ہے, اس کو تو زندگی میں فن ہی نہیں رہا, یہ تو یہ ہو گئی وہ ہو گئی. تو اس دن جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کفار جو انکار کرنے والے تھے نا, ان کا مذاق اڑائیں گے. اور پھر علی الارائک ینظرون, اور تختوں پہ بیٹھے ہوئے وہ دیکھ رہے ہوں گے, ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخی ہوں گے. تو آپس میں بھی بات کریں گے, تو کفار سے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں ہمارا مذاق اڑاتے تھے نا, تو حل ثوب الکفار ما کانوا یعملون, کہ پورا بدلہ مل گیا ہے نا تمہیں جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے, اس کا بدلہ تمہیں اس دنیا میں جو تم عمل کرتے تھے آج کے دن تمہیں سویبل کہتے ہیں, پورے کا پورا تمہیں بدلہ مل گیا ہے نا. اتنی پیاری, دیکھیں قرآن کی تفسیر نا قرآن سے ہی مل جاتی ہے. جیسے آدم علیہ السلام کا قصہ اتنی دفعہ سے ڈفرینٹ اینگل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں, اسی طرح سے آپ دیکھیں جنت و دوزخ کی باتیں بھی اتنی ڈیٹیل سے آتی ہیں آگے. اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ 30th پارہ ایک دفعہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں, چلے تفسیر نہیں بھی ہوتی, ترجمہ ہی پڑھ لیں صرف. آنیسٹلی جہاں پہ خوشی ملتی ہے وہاں پہ زمین بھی پاؤں کے نیچے سے نکل جاتی ہے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تو وعدے سچے اور پکے ہیں نا. اللہ اکبر. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 48 میں, لا یمسہم, کہ نہ چھوئے گی انہیں, فیہا, اس میں, نصبن, کوئی تھکاوٹ, وما ہم منہا بمخرجین, اور نہ ہی وہ ادھر سے نکالے جائیں گے. اللہ اکبر. اب دیکھیے ہم انسان ہیں نا دنیا میں, اب دیکھیے کئی پکنک سے بھی واپس سے, پکنک تو خوشی کے لیے جاتے ہیں, پکنک سے واپس آ کے بھی تھکے ہوتے ہیں. اگر ہم ویکیشن پہ جائیں نا 3 دن کے لیے, تو واپس آ کے ہمیں 2 دن ریسٹ کے چاہیے ہوتے ہیں کہ اب ہم تھک گئے. ایون ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں, اپنی شوق سے جاتے ہیں, اپنی پسند کی چیز لینے جاتے ہیں, واپس آئیں تو تھکے ٹوٹے ہوتے ہیں, رائٹ. اور گھر کی جو مائی ہم نے رکھی ہوتی ہیں کام کرنے والی, وہ بیچاری گھر کا کام پورا کر کے تھکی ٹوٹی ہوتی ہیں. اور یہ جو بیگم صاحبیں ہیں نا وہ واپس آئیں گی اور آ کے ان کو کہتی ہے اچھا ذرا فارغ ہوگی, اب ٹانگیں دبانا. بھائی تم کیا کر کے آئی ہو, تمہاری ٹانگیں دبائے. اور کئی دفعہ تو نہیں, باہر نہیں جاتی, لیٹی ہوئی ہیں آرام سے, فون پہ لگی ہوئی ہیں, باتیں کر رہے ہیں, فون پہ دیکھ رہی ہیں ادھر ادھر. اچھا تو نے کام کر لیا, اچھا جانے سے پہلے ذرا مجھے دبا کے جانا. بھی کائے کو گلا دبا کے جانا, بلکہ اللہ اکبر, اللہ پوچھے گا یہ جب تختوں پہ بیٹھیں گے نا کہ یہ کیا کر کے آئے ہو, کیونکہ ہر انسان کا حق ہے. یاد رکھیے گا, ہمارے ساتھ جو کام کرتے ہیں نا, ہمارے انڈر کام کرتے ہیں, اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں اس دنیا میں, تو نعمتوں کا سوال ہوگا, یہ دیکھ لیجئے گا. چلیے جی, اب آگے دیکھیے کہ نہیں چھوئے گی ان کو کوئی بھی تھکاوٹ. اور یہ جو پھر اب جو کام کرنے والے ہیں نا, یہ آیت ان کے لیے کہ ان کو وہاں پہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ اب جنتوں سے تو وہاں تو موت, کبھی موت آ جانی ہے تو تم نے یہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں, اب سکون سے یہاں پہ رہو. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبئ عبادی, کہ خبر دے دیجئے عبادی, میرے بندوں کو, انی, بے شک میں, انا الغفور الرحیم, کہ میں بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں.
कितनी प्यारी बात लगती है ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि जब अल्लाह सुब्हान ताला ने रहमत को पैदा किया ना तो 100 रहमतें पैदा की, और उनमें से सिर्फ एक रहमत है जो अल्लाह सुब्हान ताला ने इस दुनिया में भेजी है। 99 नेमतें अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने पास रखी हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हान ताला अपने मुत्तकी बंदों पर निछावर कर देंगे। अल्लाह अकबर। तो फिर कौन कोशिश ना करे मुत्तकी होने के लिए। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से आ रहे थे, तो गुजरे वहाँ से बनु शैबा से आ रहे थे, तो सहाबा बैठे हुए बातें कर रहे थे, जैसे होता ना बड़े अच्छे मूड में थे, गप्पे मार रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे थे। तो रसूलुल्लाह ने उनको देखा तो परेशान होकर उनको कहते हैं कि फरमाया उनसे कि मैं तुम्हें हंसते हुए क्यों देख रहा हूँ। फिर वहाँ से चले गए, मतलब गुजर रहे थे ना, चले गए। फिर कहते हैं उल्टे पांव दोबारा वापस आए और आके कहा कि मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह फरमाता है, मतलब अल्लाह ने फौरन पैगाम भेज दिया कि आप मेरे बंदों को क्यों मायूस कर रहे हैं, आप उनको बताइए कि बेशक मैं बहुत बख्शने वाला और निहायत मेहरबान हूँ, लेकिन इसके साथ ये फिर बता दीजिए कि बेशक मेरा अजाब भी बहुत बुरा है, बहुत दर्दनाक है। तो पहले अल्लाह सुब्हान ताला की मोहब्बत ही है, अल्लाह सुब्हान ताला का बच्चों को भी हमेशा अल्लाह की मोहब्बत बताएं और फिर अगर उनको ये भी बताएं कि जो अल्लाह की बात नहीं मानता तो अल्लाह के पास अजाब भी है। तो ये बहुत अच्छी मुझे बात लगी थी। अच्छा, फिर आगे देखिए, यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया नब्बी, बता दिया इबादी इन अन्नी अनल गफूर रहीम, कि मैं बख्शने वाला और रहम करने वाला हूँ। व अन्ना, और बेशक अजाबी, मेरा अजाब हुवल अजाबुल अलीम, कि वो ही तो है जो बहुत बुरा बड़ा दर्दनाक अजाब है। देखिए अन्ना, अन्ना किसके लिए आता है? जोर देने के लिए आता है ना, बेशक। और वो जब हुआ की ज़मीर साथ आ जाती है ना तो फिर और भी ज्यादा जोर करने के, वो अजाब ही तो है जो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि वो मेरा दर्दनाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, ये सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, कि अगर मोमिन को ये मालूम हो जाए कि अल्लाह के पास कितना अजाब है तो वो कोई शख्स भी जन्नत की ख्वाहिश ही ना करे, और अगर काफिर ये जान ले कि अल्लाह के पास कितनी रहमत है तो कोई शख्स जन्नत से मायूस नहीं होगा। अब फिर एक और हदीस में आता है, कतादा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे को ये मालूम हो जाए कि अल्लाह किस कदर गुनाहों को माफ़ फरमाता है, अल्लाह रहीम है, करीम है, हम बार बार कहते हैं ना कि अगर बंदे को ये पता चल जाए कि अल्लाह कितना रहीम है, करीम है, तो कोई बंदा हराम से बाज ना रहे। अल्लाह अकबर। वो ये सोचे कि चलो कोई नहीं, अल्लाह ने माफ़ तो कर देना, और आज हमारा यही हाल है। अब देखें इर्द गिर्द, आप देखते हैं कि जब भी कोई गलत काम कर रहा होता है तो कहते हैं लो अब इतनी सी बात पे अल्लाह थोड़ी पकड़ेगा, अल्लाह ने माफ़ कर देना इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर। और अगर ये जान ले कि अल्लाह किस कदर अजाब देगा तो वो गम से अपने आप को हलाक कर ले। अल्लाह सुब्हान तआला हम सब पर रहम करे। अल्लाह सुब्हान तआला देखिए आयत नंबर 51 में फरमाते हैं अच्छा जी, अब आयत नंबर 51 से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने मुत्तकियों के बारे में बता दिया, फिर आखिर में बताया कि इनको बता दो कि फिर मेरा अजाब भी बहुत सख्त है। अब यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा हम पढ़ेंगे। ये क्यों फौरन आया? इसलिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला अब बता, प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हान तआला की रहमत और अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से जब अजाब आता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे बंदों के साथ ही बात कर रहे हैं ना, और हम जैसे हमारे ज़हन में ये चीज़ आ जाती है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसे कैसे होगा, तो अल्लाह सुब्हान तआला बयान करते हैं, यहाँ पे फरमाते हैं कि किस तरह से लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे जब अजाब आया था, वो इंसान ही थे, वो तुम्हारी ही तरह के इंसान थे, और जब वो गलत काम किया उन्होंने तो उन पे कैसे अजाब आया था। लूत अलैहिस्सलाम के किस्से में हम देखेंगे कि उनकी कौम जिस बुराई में मुब्तला हो गई थी, अब सबको पता है उस बात का। अब ये तो नहीं था कि ईच एंड एवरी पर्सन इज डूइंग द सेम थिंग, अब उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये काम नहीं कर रहे थे, तो फिर पूरी कौम पे अजाब क्यों आ गया? सोचने की बात है, सोचें इस बात को। इसलिए कि बुराई को बुराई नहीं समझ रहे थे, उन्होंने अपनी जुबानें चुप कर ली थी कि अब जब सारे ही कर रहे हैं, हम भी ये करते हैं कि देखो जी अब सारे तो दुनिया में अब ऐसा हो गया तो हम किस किस को मना करें, अब हम कहाँ बाज आए। मैं कहती हूँ कि एक आप इस वक्त, जिस वक्त फितना इतना बढ़ गया ना, आप अपनी जुबान खोलें, आपको कम से कम सहाबा के पास दर्जा तो मिल ही जाएगा, छोटी बात नहीं होती है। देखें बुराइयां जब फैलती है ना, तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो थी वो भी उनके साथ वो ऐसा अमल तो नहीं करी थी, किसी नबी की बीवी ने खयानत भी नहीं की थी, लेकिन वो उनके साथ इसलिए थी कि वो उनको बुरा नहीं समझ रही थी, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने उस पे भी वही अजाब नाजिल किया था। और मैं और आप ये समझे
हम कहते हैं कि नहीं जी मैं तो नहीं कर रही हूँ ना, फलां जगह पे अगर जैसे मैं कहती हूँ कि हम मेहंदियों पे जाते हैं, डांसेस होते हैं, आजकल तो दुल्हने भी, सबसे पहले तो दूल्हा दुल्हन के डांस होते हैं, फिर दुल्हन अपने बाप के साथ करती है, दूल्हा अपने माँ के साथ करता है, फिर उसके साथ फ्लोर खुल जाता है, फिर सारे लोग डांस कर रहे होते हैं। तो चलो जी मेरे तो घर में नहीं होता ना, मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ऐसी हरकतें नहीं करते, उधर होता, उधर बैठ के तो आए थे ना, उधर जिस पार्टी में बैठ गए हो आप, तो आप उसके पार्ट इसलिए हो गए हो कि आपने ये जाहिर कर दिया कि वी आर ओके विद दिस। लूत अलैहिस्सलाम का किस्से का आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ वो इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया, कोई भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की, वो भी क्या बेहयाई कर रहे थे ना, नाफरमानी कर रहे थे, बेहयाई कर रहे थे, बेहयाई के भी तो डिफरेंट लेवल्स हैं। तो वो बेहयाई अगर आज हम अपनी आंखों से देख के चुप हो जाते हैं, हम उसका पार्ट इसलिए बन जाते हैं कि सारे ही कर रहे हैं तो कहाँ पे बाज आ जाएंगे। तो वल्लाही, आज मैं कितनी दफ़ा वल्लाही बोल दिया वैसे, मैं अल्लाह अकबर। तो ये चीज़ें कई दफ़ा होता है ना कि दिल से ऐसे निकलती है जैसे, तो उस तरह से होता है कि ये चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान की हैं कुरान में, तो इससे बचना चाहिए। मैं इसलिए लफ्ज़ों में बयान करती हूँ कि हम रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये तो मैं भी कर रही थी, हाँ ये तो मैं भी सोची, तो अच्छा मुझे इससे कैसे बचना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वनब्बिहुम, और ख़बर दीजिए उन्हें, अन दैफी इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों की। अब ये मेहमान कौन थे? जो फरिश्ते आए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। अब यहाँ पे आपने एक और गौर करनी है बात, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं पता कि ये फरिश्ते हैं। इससे क्या मतलब आता है कि नबियों को भी गायब का इल्म नहीं था, उनको सिर्फ उतना इल्म था जितना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको अता कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्जी, वो जहाँ पे जिस तरह जितना इल्म देना चाहें, वो आलिमुल गायब नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उनको तो सब पता था, वो बोलते नहीं थे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और इब्राहिम के किस्से में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे बड़ी बात की कि उनको नहीं पता था, उनको बताइए उनके मेहमानों के बारे में। ये किन को कह रहे हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं मुशरिकीन मक्का को बताने के लिए कि ये नहीं मान रहे हैं आपकी बात, ये अल्लाह को नहीं, शिर्क कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ। तो इनको बताइए जरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो फरिश्ते आए थे उनके बारे में। इस दाखलू अलैहि, जब दाखिल हुए, अलैहि उस पर, किस पर? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा, सलामा, सलाम। अब देखिए फरिश्ते भी उनको जब ग्रीटिंग करते हैं ना, पहली दफ़ा मिलते हैं, जन्नत में भी यही होगा, तो पहला लफ्ज़ क्या? अस्सलामु अलैकुम है। तो आज आप देखिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं? हाय, हाउ आर यू, हाय, बाय, सारे इसी तरह से बोल रहे होते हैं। या फिर हम बड़े कोई अच्छे महज़्ज़ब तरीके से हम कहते हैं आदाब अर्ज़ है। ये कहाँ से चीज़ें आई हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद हमको ये लफ्ज़ दिए कि सलाम, सलामती, दुआ है ये एक दूसरे को देने के लिए। एक दफ़ा अस्सलामु अलैकुम हम कहते हैं तो 10 नेकियां मिलती है, व रहमतुल्लाहि व बरकातहू तो 30 नेकियां मिल जाती हैं। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की एक हदीस आती है ना कि वो यहूद आए, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, उनके साथ पास बैठे हुए थे, तो जैसे वो दाखिल हुए तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो हज़रत आयशा को सख्त गुस्सा आया, क्योंकि साम का मतलब है कि आप तबाही हो, जैसे कहते हैं ना, बर्बादी हो, तबाही हो, हलाकत हो जैसे। तो हज़रत आयशा ने गुस्से से जब उनको जवाब दिया तो रसूलुल्लाह मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि नहीं आयशा, ऐसे नहीं कहो, तुमने देखा नहीं कि मैंने क्या कहा? मैंने भी तो वालेकुम कह दिया था कि तुम पर भी वही हो जो तुम मुझे कह रहे हो। तो इस तरह से आजकल आप देखिए कि बच्चे बड़े लाड से जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, और हम आराम से उनको करेक्शन भी नहीं कराते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादातर तो खुद भी नहीं पता होता। लेकिन जब पता चल गया है तो हमें अपने बच्चों को करेक्ट कराना चाहिए, क्योंकि वो फिर दुआ नहीं होती, वो बददुआ दे रहे होते हैं। अल्लाह रहम करे। और वो फिर बाद में होता है, नहीं जी उनका मतलब तो नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल जानता है। तो फिर आप देख लें आगे दिलों के हाल जान जान के क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। और जब दाखिल हुए फरिश्ते तो कहा सलाम, कि सलाम हो तुम पर। क़ाला, कहा, किसने? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। इन्ना मिनकुम वाजिलून, कि मैं तो तुमसे खौफज़दा हूँ। क्यों खौफज़दा हूँ? इसलिए कि उनको नहीं पता था ये फरिश्ते हैं ना, उस ज़माने में ये रवाज होता था कि जो मेहमान घर में आते थे ना, तो उनकी आजकल के मेहमानों वाली हाल नहीं होती कि मुसीबत ही आ गए, तो वो लोग समझते थे, बहुत बड़ी इनाम समझते थे कि मेहमान आए उनकी खिदमत करना। तो अगर मेहमान खाना नहीं खाते तो इसका मतलब था वहाँ पे जो, जैसे कहना चाहिए ना, जो बुरे लोग होते थे, जो घर वालों को नुकसान देना चाहते थे, वो उस घर का खाना नहीं खाते।